اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اور یاد کرو جب اللہ نے تمہیں عاد کے بعد جانشین بنایا اور تمہیں زمین میں ٹھکانہ دیا، تم اس کے میدانوں میں محلات بناتے ہو اور پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے ہو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد کرو اور زمین میں فساد کرتے ہوئے دنگا نہ مچاؤ۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربي قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون۔ ان کی قوم کے سرداروں نے جو بڑے بنے ہوئے تھے ان لوگوں سے جو کمزور سمجھے جاتے تھے، ان میں سے ان کے لیے جو ایمان لائے تھے ان سے کہا، کیا تم جانتے ہو کہ صالح اپنے رب ہی کا بھیجا ہوا رسول ہے؟ انہوں نے جواب دیا، یقیناً ہم اس پر بھی ایمان رکھنے والے ہیں جس کے ساتھ اسے بھیجا گیا ہے۔ آیت نمبر سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 74 اور 75 کی تلاوت کی، اس کا ترجمہ آپ نے سنا۔ یہاں پر حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جو سمود کی طرف بھیجا گیا ان کو، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم یاد کرو کہ تمہیں عاد کے بعد جانشین بنایا گیا، یعنی کہ عاد کی قوم کے بعد، جو کہ ہود علیہ السلام کی جو قوم کی تھی، اس کے بعد سمود کی طرف جو حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا، تو ان کو جو صلاحیت دی تھی اللہ تعالیٰ نے کہ وہ خوبصورت محلات بناتے تھے اور پہاڑوں کو تراش کے جو وہ گھر بناتے تھے، اتنی وہ مضبوط اور طاقتور قوم تھی۔ تو لیکن اس کے باوجود بھی ان کی سرکشی میں اضافہ ہوا اور انہوں نے زمین میں فساد پیدا کیا، فساد کے قتل و غارت کی، انہوں نے کمزوروں کو دبایا، اور اس کے علاوہ جو بھی جو برے کام تھے اس میں وہ انوالو تھے، اور ناحق جو لوگوں کو تنگ کرتے تھے وہ، اور جو کمزوروں کو انہوں نے دبا کے رکھا ہوا تھا۔ جو اکانومی تھی اس کو انہوں نے ڈیوائڈ کر دیا ہوا تھا، اور جو امیر لوگ تھے ان کے لیے الگ سسٹم تھا، اور جو غریب تھے ان کے لیے الگ سسٹم تھا۔ یہ ان کے اندر پرابلم تھی۔ اس کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا، تو انہوں نے ان کو یہی تبلیغ کی کہ زمین میں جو زمین میں جو فساد پیدا نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنی جو صلاحیتیں دی ہیں، اس کے باوجود اتنی جو تمہیں فیسلٹی دی ہے کہ آپ پہاڑوں کو تراش کے گھر بناتے ہو اور خوبصورت محلات بناتے ہو، تو اس کے باوجود تم زمین میں فساد پیدا کرتے ہو۔ تو ان کی جو قوم کے جو سردار تھے انہوں نے کہا کہ جو ان کی قوم کے جو سردار تھے انہوں نے جو ان کمزور لوگوں کو کہا جو کہ حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لے کے آئے تھے، طنزیہ انداز میں ان کو کہا، جیسے بندہ طنزیہ انداز میں کسی کو طنز کرتا ہے، تو انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ جو کمزور لوگ تھے ان کو بولا کہ کیا واقعی یہ صالح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں؟ یعنی کہ طنزیہ انداز میں ان کو کہا۔ تو ان کی قوم کے جو لوگ ایمان لے کے آئے تھے، کمزور لوگ تھے معاشی طور پہ، تو انہوں نے کہا ہاں بالکل، ہم ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، اور جو یہ لے کے آئے ساتھ پیغام، ہمارا اس کے اوپر پورا یقین ہے۔ یعنی کہ انہوں نے پوری اپنی ہوش و حواس اور عقل کے ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم بالکل جو یہ پیغام لے کے آئے اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ یعنی کہ آپ دیکھیں یہ جو ایک چیز جو تینوں قوموں میں جو ہم نے پڑھی، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت سمود کی جو قوم تھی، حضرت ہود کی جو قوم تھی، اور حضرت صالح علیہ السلام کی جو قوم تھی، تینوں میں جو ان کے جو سردار تھے وہ سیم وہی سب سے بڑا چیلنج تھے کہ جو ان کے جو پاورفل لوگ تھے، جو امیر لوگ تھے، اور ان کے جو کہیں کہ جو سردار لوگ تھے جن کی جو گھر کے اندر خزانے تھے اور رزق کی فراوانی تھی، انہوں نے سرکشی کی، اور وہی چیلنج بنے نبیوں کے لیے۔ تو آج تک دیکھیں یہی لوگ جو ہمارے جو امیر لوگ ہیں، یہی چیلنج ہیں جو کہ آپ کہہ لیں کہ زمین میں فساد پیدا کرتے ہیں، لوگوں کو ناحق قتل کرتے ہیں اور زمین میں فساد پیدا کرتے ہیں۔ تو یہ چیلنج جو ہے شروع سے چلا آ رہا ہے، اور پہلے بھی وہی چیلنج تھا، اور وہی جو اللہ تعالیٰ کے قوانین تھے۔
آج بھی وہی چیلنج ہے، اور آج بھی اللہ تعالیٰ کے وہی قوانین ہیں۔ جو پہلے رزلٹ نکلا تھا آج بھی وہی رزلٹ نکلے گا۔ تب جو لوگوں جن لوگوں نے سرکشی کی، جو ان کا انجام ہوا، آج بھی جو لوگ سرکشی کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی آیات کو نہیں مانیں گے، ان کا بھی وہی انجام ہوگا۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کی آیات پہ کو پڑھنے اور پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا میں جو بھی انسان پریشان، اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیاں دور کرے، جو بیمار ان کو شفا دے، اور جو فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ آمین۔ صدق اللہ العظیم۔